سے ہم لوگ پروفیشنل ہیں, ہم لوگ کمپٹنٹ لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہم کبھی بھی جنگ ہار نہیں سکتے. انڈیا کے اندر ہر چیز جھوٹ تھی اور انڈیا کا میڈیا اس جھوٹ کو سپورٹ کر رہا تھا. پہلا تو میرا رزلٹ یہ آئے گا کہ مودی ول بی آؤٹ. ہم نے تو کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ جنگ روکیں, ہم تو بالکل تیار ہیں, تیار تھے, اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے. اور آپ جو 1971 آپ جو یونائٹڈ نیشنز کا آپ کا تھا, آپ نے بھی ان کو قریب سے ایگزام نہیں, کیسے یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ 1971 میں تو میں نے آرمی جوائن کی. ٹھیک ہے, 97 اور کیوں جوائن کی تھی؟ جنگ ہوگی. میں نسل در نسل فوجی ہوں. مائی گرینڈ فادر, مائی فادر, میں اور ہم سارے انفینٹری سے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ قوم کے لیے اپنی جان ہمیشہ حاضر کی. یہ جو میرا یونائٹڈ نیشن والا ایکسپیرینس ہے دیٹ از 1994-95 صومالیہ میں ایک مشن تھا یونوسوم 2, جس میں الحمدللہ آئی واز پوسٹڈ ایز آفس پلانر آف یونائٹڈ نیشن ان دی فورس ہیڈ کوارٹر. سو میری کی اپوائنٹمنٹ تھی, اس پہ مجھے بھیجا, میں اس پہ گیا, اس میں نے کام کیا, دن رات کام کیا. الحمدللہ فائنلی میرا اتنی عزت بنی, اور میں اپنے پاکستان کے لیے عزت کر رہا تھا, میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا. اگر میری عزت ہوتی ہے تو پاکستان کی عزت ہوتی ہے. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو پروو کہ ہم پاکستانی آفیسرز آر سیکنڈ ٹو نن, اور آئی واز گریڈڈ بیسٹ ہاؤس پلانر. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ ذکر اب کرنا ضروری سمجھوں گا کہ میں نے اتنا کام کیا کہ اب جو ہمارا تھا انڈر سیکرٹری جنرل کوفی عنان, ایک وہ اسٹیج آ گئی تھی جب آپریشنل پلان میں پریزنٹ کرتا تھا ایز ہاؤس پلانر, تو میں پوچھتا تھا اینی کوشچن, ہی یوزڈ ٹو سے وین کن جاوید پریزنٹس دی پلان دیر کین بی نو کوشچن. ہی ہیڈ سو مچ آف فیتھ. اور فائنلی جب یہ آپریشن وائنڈ اپ ہوا تو دیر ہیڈ ٹو بی اے UN لیزن آفیسر جنرل اینتھنی زینی, جو امریکن جنرل تھا جس نے ریٹریٹ کرانا تھا, اور وہ لیٹر آن 4 اسٹار جنرل بنا ان کا. تو 2 نام گئے اپنا کوفی عنان کے بعد, ایک میرا گیا اور ایک انڈین آفیسر کا گیا. آئی وانٹ لائک ٹو نیم ہم. اور جب دونوں نام گئے تو اس نے کہا جاوید مجتبیٰ, اینڈ دیٹ انڈین آفیسر بیکیم انڈین آرمی چیف. تو ہم نے اس کو وہاں پہ بیٹ کیا اپنی پروفیشنلزم سے. ہم لوگ پروفیشنل ہیں, ہم لوگ کمپٹنٹ لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہم کبھی بھی جنگ ہار نہیں سکتے. پاکستان آرمی میں پروفیشنلزم بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور الحمدللہ اب یہ جو سارا سینیریو گزرا الحمدللہ پاکستان آرمی کی بہت ہر جگہ واہ واہ, اور یہ ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اس طرح. اچھا, میڈیا کا کیا کردار ہے پاکستان کے حوالے سے بھی؟ آپ نے پاکستان کے میڈیا کو بھی مانیٹر کیا ہوگا, ایز ویل جو ہے انڈین میڈیا کو بھی مانیٹر کیا ہوگا, تو میڈیا کا کیا کردار رہا اس ساری صورتحال کو لے کے؟ اس میں دیکھیں جی, میں تو کریڈٹ دوں گا DGISPR کو. ٹھیک ہے, ہی ہینڈلڈ اٹ ویری نائسلی. ایگزیکٹلی ہی ہینڈلڈ اٹ ویری نائسلی. اور انہوں نے سچ بولا, سچی باتیں بتائیں, جو تھا ایکسیپٹ کیا, ہر چیز کلیئر بتائی. انڈیا کے اندر ہر چیز جھوٹ تھی, اور انڈیا کا میڈیا اس جھوٹ کو سپورٹ کر رہا تھا, فیبریکیٹ کر رہا تھا. انہیں پتا تھا یہ جھوٹ ہے. سو میڈیا کو بھی ظاہر ہے میں تو بہت شاباش دوں گا, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم آلسو, اور آئی ووڈ لائک کہ ہمارا میڈیا اسی طریقے سے آنیسٹلی چلتا رہے تو یہ پاکستان بن جائے. چلیں, اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے انڈین میڈیا سے. نہیں, اس سے تو بہت بہتر ہے, اور ہمیں اور بہتر کریں گے ان کا انشاءاللہ. وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ زہر آلودہ الفاظ کا چناؤ کیا اور پاکستان کے خلاف طرح طرح کی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ ہماری کنٹری میں نا کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ہمارے میڈیا پرسنس کبھی بھی اس طریقے سے اتنا برا نہیں بول سکتے. تو ان لوگوں کی زبان میں میرا خیال ہے پیدا ہوتے ہی زہر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت زہر ہی اگلتے رہتے ہیں. دیٹ از سیڈ, دیٹ از ویری سیڈ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سے کیا, لیکن مسلم کمیونٹی کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے جیسے ان کی جنرل صوفیہ ہے, صوفیہ قریشی, ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کافی زیادہ آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا کرٹیسزم فیس کر رہی ہیں جسٹ بیکاز آف کہ شی از مسلم. there will be a definite change in the attitude of Indians now, let me tell you. یہ جو پاکستان نے جھٹکا لگایا, یہ جو بھلا یہ 3 یا 4 دن کی جنگ تھی, اس کے اندر پاکستان نے کیا کچھ نہیں اسٹیبلش کر دیا. پاکستان نے اسٹیبلش کر دیا کہ پاکستان از اے پروفیشنل, ہیز اے پروفیشنل آرمی. یہ بیسیکلی فوج کی جنگ تھی. بالکل, یہ فوج کی جنگ تھی. ادھر فوج کا کردار تھا, فوج نے اپنا کیا. انٹرنیشنلی ہم ریکگنائز ہوئے ہیں,
ہم نیشنلی اپنے ملک میں لوگوں نے ریکگنائز کیا, انڈینز نے ریکگنائز کیا, اس کے بہت دور تک ہمارا اس کا امپیکٹ بھی ہے جو ہم نے یہ کیا. اور اب میرا خیال ہے آئندہ آنے والے سالوں میں ان کو نیند گلوبلی تو ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں, آپ سوچیں امریکہ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا, باقیوں کا, اینڈ وی آر گریٹفل ٹو آل دوز کنٹری جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ کیا آئندہ اس قسم کے حالات سے بچنے کے لیے کوئی نئی دفاعی یا سفارتی جو پالیسی ہے, فورن پالیسی ہے, وہ کوئی ایسی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہم بھارت کو تو کچھ گائیڈ نہیں کر سکتے, یہ تو ان کی عوام نے ہی گائیڈ کرنا ہے. پہلا تو میرا رزلٹ یہ آئے گا کہ مودی ول بی آؤٹ. یہ اول تو اس کو خود ریزائن کر دینا چاہیے, وہ پی ایم ہونے کے قابل ہی نہیں ہے, قابل ہی نہیں ہے, اور عوام بھی اس کو ریجیکٹ کرے گی. اینڈ دے شوڈ برنگ سمبڈی نیو اوپر لے کے آئے. اور جہاں تک پاکستان کا دل ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. سر, اگر بھارت دوبارہ جارحیت جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو کیا ہماری فوج اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے؟ ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آپ سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے روکی جنگ؟ نہیں, بالکل نہیں. جنگ تو انہوں نے روکی, ہم نے تو کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ جنگ روکیں. ہم تو بالکل تیار ہیں, تیار تھے, اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. تو سر, آئندہ دنوں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ کشمیر آپ کو پتہ ہے ابھی بھی چل ہی رہا ہے اور کافی عرصے دراز سے چل رہا ہے, اور دریائے سندھ کا بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے, ان دونوں مسائل کو لے کے اس حوالے سے کیا حالات و واقعات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, انٹرنیشنلی تو انڈیا کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پانی کو بند کر دے, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, دے شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ اگر وہ پانی بند کر سکتے تو اوپر چائنا بھی بیٹھا ہوا ان کے, سو مطلب ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا. اس لیے اس کو تو وہ سوچیں بھی نہیں, اور میچورٹی دکھائیں, بچوں کی طرح نہ لڑیں. ادروائز پاکستان ول ریئیکٹ, جب ٹائم آئے گا پھر ہم ریئیکٹ بھی کریں گے, ہماری فوج ریئیکٹ کرے گی, ہماری قوم ریئیکٹ کرے گی, اور انشاءاللہ قوم کو پاکستان آرمی کبھی نیچے نہیں لگے. انشاءاللہ. یہ جو جنگ بندی کروائی گئی ہے, سیز فائر کروایا گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ حالات مزید بہتر ہوں گے یا بگڑ بھی سکتے ہیں, یا صرف سیز فائر پہ پاکستانی عوام کو, پاکستانی فوج کو جو ہے وہ ریلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سیز فائر ہوا ہے, وی شوڈ ریلائی, وائی ناٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے اس کے بعد ہتھیار سائڈ پہ کر دیے. انڈیا پہ حملہ کر سکتا ہے, کرنا چاہے تو کر لے, لیکن ہم تو ایتھکس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اور ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہم حق میں ہیں. ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بھی ضرور دیکھیں گے, اور ڈیفینیٹلی جو آپریشن بھی کیا گیا پاکستان کی جانب سے وہ بڑا ایک آرگنائز سا تھا, اور بڑے لوگوں نے اس کو سراہا بھی, تو اس کے اوپر کیا بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس پہ تو میں بلکہ اس کو تھوڑا سا رخ چینج کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں وار از اوور. ٹھیک ہے, وار از اوور, اتنا ایزیلی دوبارہ نہیں شروع ہوگی, اور یہ بڑا سوچنا پڑے گا, ایٹ لیسٹ مودی صاحب کو سوچنا پڑے گا, اور کوئی اور عقل مند آدمی آئے گا تو وہ جائے گا بھی نہیں. ایک بہت بڑا ایک وہ یہ متس تھی ان کی نا, دے ور تھنکنگ کہ جی ہم تو ہار ہی نہیں سکتے, پاکستان بھاگ جائے گا, وہ تو ایشو ختم ہو گیا. پاکستان آدمی بہت موٹیویٹیڈ ہے, لیکن یہاں پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنی قوم کو, پاکستان کو, ساروں کو, کہ وی شوڈ کنسنٹریٹ ٹو بلڈ پاکستان اکنامکلی. ٹھیک ہے جی, ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ جیسے آرمی کے اندر مڈل کلاس آتی ہے نا, اور میرٹ پر آتی ہے, اور وہاں سے وہ گروم ہوتے ہوتے دے بیکم جنرلز, 4 اسٹار جنرل, 3 اسٹار جنرل, 2 اسٹار جنرل, بریگیڈیئر بنتے ہیں, کرنل بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ آپ خود آپ اسٹڈی کر لیں کہ بالکل گراس روٹ لیول سے ہمارے لوگ اوپر آتے ہیں, اینڈ دے بیکم دی فائنسٹ جنرل آن انٹرنیشنل لیول. ہمیں جب تک پاکستان کو بھی اسی طرح کی پارلیمنٹ نہیں دیں گے جو کامن مین سے آئے گی, تو جب آرمی ہیز ڈن اٹس جاب, آرمی کو ٹاسک ملا, آرمی نے الحمدللہ اپنا دکھا دیا. اب یہ اکانومی ٹھیک کریں نا, جب ان کا انٹرسٹ ہی ہوگا پیسے بنانا, پیسے لگا کے رہنا, تو ہاؤ کین دے امپروو دی اکانومی. سو ہمارا تھرسٹ اس کے بعد اس پہ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حالیہ وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا, اور انہوں نے خواہش بھی ظاہر کیا کہ وہ سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان سے اس خواہش کا اظہار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, ہی نوز کہاں کیا بات کرنی ہے, ہی از پلئنگ نائسلی, اپنے کارڈ بڑے اچھے کھیل رہا ہے,
ہی از ڈن ہز جاب, ہی از ویری ہیپی, ہر جگہ بتا رہا ہے خوشی سے کہ میں نے جنگ بند کرا دی. سو ہی از بیکم اے ہیرو. جنگ ہم نے لڑی, ہیرو وہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور لائک وائز جیسے اس نے اب کل کہا کہ میں ڈنر پہ بلاؤں گا ان کو, ڈنر پہ بیٹھ کے بات کروں گا, تو ٹرمپ ہمارے ساتھ ایسی بات نہیں چھڑے.